السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمگیر مکتب آن لائن میں آپ سبھی بچوں کا دل سے خوش آمدید۔ میں مولانا محمد توفیق قمری آج میں ویڈیو لے کر کے آیا ہوں ان بچوں کے لیے جو 2023 میں میٹرک کا امتحان دینے والے ہیں اور اردو سبجیکٹ انہوں نے لیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ماڈل پیپر ہے، اس ماڈل پیپر کے حساب سے جو ہم کو امتحان کی تیاری کرنی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کو حل کیا جائے اور غور سے آپ حضرات دیکھیں تاکہ دیکھنے کے بعد آپ کو بھی جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب ذہن نشین ہو جائے اور کچھ باتیں ذہن کے اندر بیٹھ جائے تاکہ سوالوں کے جواب بآسانی آپ امتحان گاہ میں دے سکیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ بہت سارے بچوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے سوال کے جواب دیں، تو آپ دھیان دیں کہ شروع میں ہی لکھا رہتا ہے کہ ہم کو کتنے سوالات کے جواب دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں بائیں طرف یہ نمبر دیا ہوتا ہے۔ یہ نمبر وہ نمبر ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو جواب دینے والے ہیں تو اس جواب میں کتنے جواب پہ ہم کو کتنا نمبر ملنے والا ہے۔ یہ 50 سوال ہے، 50 سوال کے جواب جو ہم دیں گے تو ہر جواب پہ 1 نمبر ہم کو ملے گا اگر ہمارا جواب صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد خدا عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ ہم یہاں پہ صرف 100 سوالوں میں سے صرف 20 سوال کو ہی اٹینڈ کریں گے اور 20 سوالوں کو ہی حل کریں گے۔ انشاءاللہ باقی سوالوں کو دوسرے ویڈیو میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حمد خدا عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا درخشاں کے اندر حمد، یہ جناب شبنم کمالی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے ذوالجلال۔ تو یہ ذوالجلال کس کے لیے ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے بزرگان دین کے لیے، بی ہے انبیاء کرام کے لیے، سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ڈی ہے خدا تعالیٰ کے لیے۔ تو آپ سبھی حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ عز و جل یہ جو صفت ہے، یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اللہ کی یہ شان ہے، تو جواب ڈی ہوگا، خدا کے لیے۔ سوال نمبر 2، شبنم کمالی، شبنم کیا ہے؟ آپشن ہے عرف، خطاب، لقب، تخلص۔ آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جناب شبنم کمالی، ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا، یہ شبنم اپنا تخلص کیا کرتے تھے، تو جواب ہوگا آپشن ڈی یعنی تخلص۔ سوال نمبر 3 ہے، جس نظم میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے ہمارے سامنے، اے حمد، بی نعت، سی منقبت، ڈی قصیدہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ وہ نظم، وہ باتیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف ہو اس کو حمد کہتے ہیں، اور جس کے اندر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو جواب ہے وہ جواب ہوگا آپشن بی، یعنی جس نظم کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن ہے گیا، پٹنہ، بھاگلپور، مظفر پور۔ آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جناب سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی۔ آپشن بی از رائٹ۔ آپشن بی رائٹ صحیح ہوگا کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش وہ پٹنہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 5، بھائی جان کی غیر موجودگی میں رقیہ بھابھی دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے کیا کیا کرتی تھی؟ آپشن ہے
सिलाई व कढ़ाई करती थी, रिसाला पढ़ा करती थी, टीवी देखा करती थी और या खुतूत लिखा करती थी। आपने किताब में पढ़ा होगा कि भाभी जान वो दिल बहलाने के लिए जब वो ट्यूशन से आती थी और उनके पास जो दोपहर का वक्त बचता था उसके अंदर वो खुतूत लिखा करती थी। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी खुतूत लिखा करती थी। सवाल नंबर 6, नूर की ज़िद क्या है? ऑप्शन ए है कुल्फत, बी है जुल्मत, सी है हिकमत और डी है शिरकत। नूर, नूर के माना रोशनी और जुल्मत के माना अंधेरा। तो रोशनी का ज़िद, रोशनी का अपोजिट हमेशा अंधेरा होता है और जुल्मत के माना अंधेरा के है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी जुल्मत। सवाल नंबर 7, फरार किसका अफसाना है? ऑप्शन है सुहेल अज़ीमाबादी का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, शकीला अख्तर का, कमर जहां का। आपने पढ़ा होगा कि फरार, ये जो अफसाना लिखा हुआ है दरख्शा के अंदर, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। वहाँ पे सैयद मोहम्मद मोहसिन लिखा हुआ है और यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये जवाब सही होगा बी का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 8 है कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? ऑप्शन है ए में अहदो वफा, बी में सनम बेवफा, सी में जुनूनो वफा और डी में सीला वफा। जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी, जुनूनो वफा। आपने किताब के अंदर पढ़ा होगा, किताब में लिखा हुआ है कि कमर जहां का पहला अफसाना वो जुनूनो वफा है। सवाल नंबर 9 है मादा परस्त सिर्फ डैश है, यानी अब इसके आगे आपको जोड़ना है और क्या सही जवाब होगा। ऑप्शन है हाल में ही जी रहे होते हैं, बी है माजी में जी रहे होते हैं, सी है मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं, डी है हाल, माजी और मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। आपने किताब में पढ़ा होगा कि जो मादा परस्त है, हीरो की जो किस्म बताई गई है और उसके अंदर जो बताया गया है तो वो हाल में ही जी रहे होते हैं। हाल की ज़िंदगी को देख करके, वो ऐशो आराम को देख करके वो समझते हैं कि बस यही ज़िंदगी है। हालांकि उनका सोच ये गलत होता है और उनकी मादा परस्ती पे ये दलालत करती है। इसलिए इसका जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, मादा परस्त सिर्फ हाल में जी रहे होते हैं। सवाल नंबर 10, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन है हमारे पास ए में नफ्सियाती, बी में समाजी, सी में रूमानी और डी में जासूसी। जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी नफ्सियाती। सवाल नंबर 11, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ऑप्शन 2007 में, बी 2006 में, सी 2005 में और डी 2004 में। दिमाग को दोहराइए, 2007 में क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 12, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन है मेथन गैस, बी आपजरा, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑक्सीजन। जवाब हमारा होगा मेथन गैस, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए सही होगा कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से मेथन गैस ज़्यादा बनती है। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी मेथन गैस। सवाल नंबर 13, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? ए में है सर सैयद का, बी में है शिबली, सी में है हाली और डी में है ज़काउल्लाह। किताब में लिखा हुआ है कि आसारुस सनादीद ये सर सैयद अहमद साहब की तसनीफ़ है। तो जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी सर सैयद। सवाल नंबर 14, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक
ادب سمجھنے والوں کا حلقہ روز بروز کیا ہو رہا ہے؟ آپشن میں ہے اے میں بڑھتا جا رہا ہے، بی میں گھٹتا جا رہا ہے، سی میں نہ بڑھ رہا ہے اور نہ گھٹ رہا ہے، ڈی میں ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا ڈاکٹر عبد المغنی صاحب، ان کا جو چیپٹر آپ پڑھے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ادب پڑھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے والوں کی تعداد اسی مطابق روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ تو ہمارا جواب ہوگا آپشن بی، یعنی گھٹتا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 15، بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ آپشن ہے اے میں مراٹھی، بی میں گجراتی، سی میں اڑیا اور ڈی میں ہندی۔ جواب ہمارا ہوگا کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی مادری زبان مراٹھی تھی، یعنی آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 16، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن ہے شاعری سے، ڈرامہ سے، افسانہ سے، تنقید سے۔ آغا حشر کا ڈرامہ ہمارے کتاب میں ہے اور ان کا تعلق بھی خاص طور سے ڈرامہ سے رہا ہے، اسی لیے ہمارا جواب ہوگا آپشن بی، آغا حشر کشمیری کا تعلق ڈرامہ سے ہے، آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 17، لطف الرحمن کو اردو تدریس کے علاوہ کس چیز سے زیادہ دلچسپی تھی؟ اے سیاست سے، بی تجارت، سی وکالت، ڈی حکمت۔ جواب ہوگا لطف الرحمن کو اردو تدریس کے علاوہ سیاست سے زیادہ دلچسپی تھی۔ جواب ہوگا آپشن اے، یعنی سیاست سے۔ سوال نمبر 18، زمین کے باشندوں کو کتنے طرح کے گرہن سے واسطہ پڑتا ہے؟ آپشن ہے اے میں 2، بی میں 4، سی میں 3، ڈی میں 1۔ آپ نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ زمین پہ رہنے والے یعنی زمین کے باشندوں کو 2 طرح کے گرہن سے واسطہ پڑتا ہے، پہلا سورج گرہن، دوسرا چاند گرہن۔ تو ہمارا جواب یہاں پہ ہوگا آپشن اے، یعنی 2 طرح کے۔ سوال نمبر 19، آریہ سدھانت اور تنتر کتاب کہاں لکھی گئی؟ آپشن ہے پٹنہ، تریگنا، کھگول اور گیا۔ کتاب میں ہے کہ تریگنا میں بیٹھ کر کے آریہ بھٹ نے سدھانت اور تنتر، آریہ سدھانت اور تنتر کتاب لکھی تھی۔ تو ہمارا جواب ہوگا آپشن بی، یعنی تریگنا۔ تریگنا ہمارا جواب ہوگا بی، یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 20، زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ آپشن ہے چاند کا، سورج کا، زحل کا، مشتری کا۔ زمین جو عالمی حدت والا چیپٹر ہے ہماری کتاب کے اندر، اور اس کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ چاند زمین کی طواف کرتی ہے، چاند زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین جو ہے سورج کا طواف کرتی ہے۔ تو اس حساب سے ہمارا جواب آپشن بی صحیح ہوگا، یعنی زمین سورج کا طواف کرتی ہے۔ تو میرے دوستو اور میرے عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان 20 سوال کے جوابوں کو ذہن نشیں کیا ہوگا، اور میں نے یہ پہلا ویڈیو بنایا ہے اور کوشش کیا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کرے، اور جو بھی کمی ہو بلا جھجک ہمیں بتانے کی کوشش کرے، ہم انشاءاللہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور بقیہ آگے کا جو جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کے جواب کو بھی ہم ریکور کر کے اور ان سوالات کے جواب کو بھی حل کر کے آپ کے سامنے عمدگی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔